پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات کیا معنی اور مفاہیم رکھتی ہیں اور ہم سے کیا کیا متقاضی ہیں، کس کس چیز کی کس کس طرح مخاطبت فرما رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمیع انسانیت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، لیکن بعض آیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جس میں خطاب صرف اہل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، کئی بار یہ بات گفتگو میں آ چکی ہے کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ان آیات کی تعداد 89 یعنی 89 ہے۔ آج کی جو آیات ہیں 45 اور 46، یہاں بھی اہل ایمان سے مخاطبت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے طریقے جینے کے، جو ہم بار بار بلکہ باوقار انداز میں جینے کے۔ ہم ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کس طرح دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے سورہ انفال آیت نمبر 45 میں کہ دیکھو تم لوگ ایمان لائے ہو، جب کسی بھی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو ثابت قدمی کی بات ہو رہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ فرما رہا ہے، صبر کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، تو یہاں پر ثابت قدمی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ صلاۃً کثیرہ نہیں آیا، سیاماً کثیرہ نہیں آیا قرآن کریم میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ تو اس میں کیا رمز ہے، اس میں کیا بات ہے، یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں صبر کی بات آ رہی ہے، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنے سارے موضوعات کوشش کریں گے احاطہ کر پائیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور جانا مانا نام، مقبول، معروف اور ممتاز نام ہمارے ملک کا، مفتی ارشاد صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جدید مسائل، آج کے مسائل، ان کا گہرا ادراک بھی ہے اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ ہم سب کے لیے خوش بختی کی بات کہ آج قاری صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ قاری صاحب آپ کے بڑے ممنون ہیں ہم۔ سورہ انفال آیات 45 اور 46 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله
سبحان اللہ. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللہ اکبر اللہ اکبر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اللہ اکبر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ انفال آیات 45 اور 46 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل کا سوال تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 14، 18 یا 22؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس
ps@duniatv.tv, ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ قبلہ مفتی نجیب صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ اور یہ یقیناً یہ آیات غزوہ بدر کے تعلق سے ہیں، اس کے فوری بعد ہی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ارشاد، کیا درس دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک تو اس کے خصوصی حالات ہیں جو آپ نے بیان فرمایا کہ اس حوالے سے ہے، جی، لیکن یہ جو سورہ انفال کا پورا خطبہ ہے نا، یہ پورے کا پورا خطبہ یہ قیامت تک کے لیے جو ہے نا امت کے لیے تعلیم ہے، اس کے اندر پوری تعلیم ہے اس کی۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہماری جو اکیڈمیز ہوتی ہیں نا، جو ان کے اندر تو یہ کور کریکلم کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر وہ یونیورسل ٹروتس بیان کیے ہیں اللہ جل شانہ نے، جس پہ اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہ بھی دو یونیورسل ٹروت ہیں جو مسلمانوں کی فلاح اور فتح کے لیے جو اہم کردار ہے۔ کہ دیکھیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ ثابت قدم ثبات، اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے قدم جمے رہے ہیں وہاں پہ، نہیں، اپنے دل کے اعتبار سے بھی ثابت قدم رہو۔ تمہارا دل پہ جو اللہ کی ذات پہ یقین ہے، جو ایمان ہے، وہ بھی متزلزل نہ ہو، وہ بھی ادھر ادھر نہ ہو، اس پہ جمے رہو، اس پہ ثابت قدم رہو اس کے اندر۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مٹ بھی لڑائی کی تمنا مت کرو کہ لڑائی ہو جائے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر جمو، اس پہ جمنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے، کیونکہ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ اور جب ہو جائے تو پھر جمو، جم کے کرو، یہاں پہ شور شغب نہیں کرو، یہاں پہ شور نہیں مچاؤ۔ 3 جگہ ایسی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ جل شانہ کو خاموشی پسند ہے، فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے خاموشی پسند ہے، قتال کے وقت خاموشی پسند ہے، کوئی شور شغب نہ ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا جنازے کے وقت خاموشی پسند ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رہو، ایمان کے ساتھ بھی ثابت قدم رہو، جمے رہو۔ دوسرا حکم ساتھ کیا آ رہا ہے؟ دوسرا حکم اللہ جل شانہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایک معنوی ہتھیار بھی ہے، ایک اور ہتھیار بھی تمہارے پاس ہے، کیونکہ ثابت قدمی میں ریکوائرمنٹ تھی ایمان کے ثابت قدمی کی، تو اس ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے تمہیں ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، جو ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ کہ ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہوتا ہے، ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہوتا ہے، ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معنوی ہتھیار بتا رہے ہیں اس کو کہ دیکھو، اور اللہ کا ذکر، اور یہ نہیں کہ ذکر کرنا بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہو۔ اور یہاں پر آپ نے ایک اشکال وارد کیا انٹرو کے اندر کہ دیکھیں اعمال کی ترغیب تو آئی ہے پورے قرآن کے اندر، لیکن صلاۃ کے ساتھ کثیر کا لفظ نہیں ہے، صیام کے ساتھ کثیر کا لفظ نہیں ہے، ذکر کے ساتھ جب آ رہا ہے تو کثرت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اوقات کے ساتھ محدود ہیں، وقت کے ساتھ محدود ہیں۔ پورے سال میں آپ کے اوپر روزہ جو ہے وہ سال کے 30 روزے ہیں، روزے کا وقت محدود ہے، ایک مقرر وقت ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، لیکن ذکر اللہ 24 گھنٹے مطلوب ہے، 24 گھنٹے مطلوب ہے اللہ کا ذکر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسان عبادت رکھی ہے، اتنی آسان عبادت کہ نہ اس کے اندر کوئی وضو درکار ہے، نہ آپ کو کوئی جگہ کا متعین ہے، نہ آپ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ، فرمایا ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے فضائل رکھے، بہت فضائل ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام جزری نے حسن حسین میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جو بھی اعمال اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کیے جائیں گے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو 24 گھنٹے آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ذاکر ہے آدمی، اور نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز اللہ کے حکم پہ ہے تو بھی ذکر ہے، سونا اللہ کے حکم پر ہے وہ بھی ذکر ہے، کھانا پینا اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ تو ذکر اللہ ہر وقت مطلوب ہے،
کیوں؟ اس سے ایمان تازہ رہتا ہے، اس سے تم ثابت قدم رہتے ہو، اس سے تمہاری ثابت قدمی رہتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اس سے آدمی ایمان کی تازگی کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ اور کوئی خاص یہاں پر وہ نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ کہ کوئی خاص الفاظ اس کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، کسی بھی الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ سے باتیں کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ کرتے رہنا، چھپ کے اللہ جل شانہ سے باتیں کرتے رہنا، یہ بھی ثابت قدمی کے لیے معین و مددگار ہے، اور پھر اجر بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں اور نصرت الہی کا مستحق بن جاتا ہے، نصرت الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں نا، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہو 1000 آیات پڑھ لے، اللہ جل شانہ اس کا شان انبیاء اکرام علیہ السلام صدیقین اور شہداء کے ساتھ کرتے ہیں۔ 1000 آیات پڑھ لے صرف اللہ کے راستے کے اندر ذکر کرنے والا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سے 700 گنا زیادہ ہے، جبکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی 700 گنا زیادہ اجر مل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت آدمی کو ادھر ادھر ذہن جاتا ہے، تو فرمایا اس وقت جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، ایسی جگہوں پہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، عربوں کی شاعری کے اندر تھا کہ وہ اپنے محبوب کو یہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو جب بالکل نیزوں کے سائے میں تھا اور تلواریں چل رہی تھی، میں نے اس وقت بھی تم کو یاد کیا۔ تو اللہ جل شانہ مطالبہ کر رہے ہیں اسے کہ دیکھو اس وقت مجھ کو یاد کرو، اور اب تمہاری، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کی مدد آ گئی، ذکر کثیر ہو گیا کثیر، تو شیطان کو اپنی جگہ بنانا امکان باقی نہیں رہتا، یعنی ثابت قدمی، بزدلی نہیں، شیطان ڈراوے دیتا ہے، ارے تم چلے جاؤ گے، لڑو گے، گھر میں بیوی بچے، یہ کیا ہوگا؟ لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ اکبر۔ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ نہ تو صلاۃ کے حوالے سے کثیر کا ذکر قرآن کریم میں آ رہا ہے، نہ صیام کے حوالے سے کثیر کا ذکر قرآن کریم میں آ رہا ہے، پھر ثابت قدمی بھی یہاں آ رہی ہے۔ کئی موضوعات جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ کئی باتیں سامنے اس میں آ رہی ہیں، بلکہ پروٹوکول زندہ رہنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ یعنی کیا سورہ انفال کی یہ آیات اور آپ کا جملہ کہ خطبہ، یہ خطبہ ہے پورا جو دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اہل ایمان، تمہیں اس طرح رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں چھوٹا سا ہے، ایک غلبہ، کیونکہ یہ غزوہ بدر حوالے سے اسی باب میں یہ آیات آ رہی ہیں، ایک غلبہ ہے جو نصرت الہی کے بغیر یا ذکر الہی کے بغیر ہو رہا ہے، ایک غلبہ جو ذکر الہی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دونوں غلبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا اس کا اشارہ فرما دیجئے، اس جانب اسے کھول دیجئے، اور جو دل کی مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی، یہ دونوں مضبوطیاں جو مفتی نجیب صاحب نے ارشاد فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کا جہاں پہ تذکرہ فرمایا، اور یہ غزوہ بدر کے احوال سے متعلق یہ صورت، انبیاء کرام کی ہر زمانے میں انبیاء کرام کی جو تعلیم اپنی امت کو رہی ہے وہ یہی رہی ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، کہ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تمہیں نکلنا پڑے تو تم یہ سمجھ کے نکلنا کہ اللہ کے لیے تم جا رہے ہو، اور ثابت قدم رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور آگے فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تینوں کتابوں میں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اصل میں بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خدا کا ذکر ہے وہ ہر دم اور ہر لمحے رہنا چاہیے۔ دیکھیں باقی جو عبادات ہیں، جب انسان کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جیسے خصوصاً نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وقت وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا، صرف نماز پڑھ رہا ہے۔ بعض عبادات ایسی ہیں جیسے کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ اس وقت چند کام منع ہو جاتے ہیں کہ وہ کام آپ نے نہیں کرنے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو کہ چلتے پھرتے ہر وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی دریافت فرمانے پہ جواب دیا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو زبان کے ذریعے ذکر کرنا اور قلب سے متوجہ ہونا،
اور دعا کرنا، ثابت قدمی مانگنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے۔ سبحان اس میں جو اصل جو بہت نکتے کی بات ہے نقص صاحب وہ یہ ہے، دراصل میں یہ ذکر سا مطالبہ اللہ کی محبت کا مطالبہ ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، تو چاہے انسان راحت میں ہو، چاہے مشکل میں ہو، کسی میں بھی ہو، جب اس کو معلوم ہے کہ میرا کارساز وہ ہے تو ہر وقت وہ اسی کو پکارے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، تو اللہ اس محبت کے تقاضے کے تحت کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم یاد کرو۔ قرآن کریم میں جیسے 21 پارے کے اندر جو آیات ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے لیے بھی یہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کی جو تخلیق، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو عبادت کے لیے فرمائی کہ میں نے اس کائنات کے اندر انس اور جن کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، عبدیت کریں، بندگی کریں، ذکر کریں، یاد کریں۔ لیکن جو دنیا کے احوال رکھیں کہ کہیں پر جنگ ہوگی، کہیں پر خوشی ہوگی، کہیں پر راحت ہوگی، کہیں پر تنگی ہوگی، ہر وقت یہ فرمایا، حتیٰ کہ مومن کی نشانی یہ بتا دی کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوشی آتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنگ کی حالت میں کھڑے تو اللہ کا ذکر۔ انسان سب سے زیادہ ایسے مواقع پہ غافل ہوتا ہے۔ اب آپ آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ کی جانے والی جنگ اور اس کے بغیر کی جانے والی جنگ۔ اللہ کی یاد کے ساتھ کی جانے والی جنگ کا مطلب ہی وہ جنگ ہے جو اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اور اگر اللہ کی یاد کے بغیر کی جا رہی ہے وہ جنگ اور وہ مسلمان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات میں یہ بات آتی ہے کہ بعض دفعہ لڑنے میں جب ان کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی تو بیٹھ کے وہ غور کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، سوچ و بچار کرتے تھے کہ ہمیں فتح کیوں نہیں ہو رہی، اللہ اکبر، ہم نکلے تو اللہ کے دین کے لڑنے کے لیے ہیں۔ اور صحابہ کرام جیسا اخلاص جو کہ اس امت کے اندر کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے چکے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو وہ ان کے ایک پاؤ، آدھا پاؤ، 1 کلو کے برابر بھی سونا صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اتنی مقدار۔ اس کا مطلب اخلاص کے اس درجے پہ تو وہ آپس میں محاسبہ کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے ہمیں فتح نہیں ہو رہی۔ تو بسا اوقات وہ کہتے تھے کہیں ہم سے کوئی سنت چھڑ گئی ہے، خدا کے ذکر میں کمی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا کام کیا وہاں جا کر، مسجد العریش آج بھی وہ موجود ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اور اتنے ہاتھ بلند کر دیے کہ کندھے پر جو چادر تھی وہ پیچھے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پہ چادر رکھ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگار یہ جو چھوٹی سی جماعت آج آئی ہے، اگر یہ دنیا سے چلے گئی تو تیرا نام اس روئے زمین پر لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس جنگ کا مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ کا نام لیا سبحان جائے۔ اللہ۔ جتنی جنگیں مسلمان کریں گے اگر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ اس میں صرف ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کی زمین کے لیے لڑائی ہو، مسلمانوں کے وطن کے لیے ہو، مسلمانوں کے جان مال کے لیے لڑائی ہو، وہ اللہ کے لیے لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ مسلمانوں کے دفاع کے لیے لڑائی ہو، وہ اللہ کے لیے لڑائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان سرزمین کی دفاع کے لیے لڑائی ہو، وہ خدا کے لیے لڑائی ہے۔ ہاں اگر آپ کا مقصد ہے کہ میں یہاں پر بھی قابض ہوں، کسی دوسری جگہ بھی قابض ہو جاؤں جا کر، وہ لڑائی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو پیمانہ ذکر کے ساتھ ذکر کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ رہ کر اور خود کو اللہ کے ساتھ رکھ کر، جی یعنی وذکروا اللہ کثیرا، اس کو اگر ان معنوں میں رکھا جائے۔ لیکن آپ نے پیمانہ، وہ پیمانہ جو قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے، ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے، وہ آپ نے بالکل واضح کر دی بات۔ اب میرا سوال آپ ہی سے یہ ہے کہ اس پیمانے کے مطابق آج ہم یعنی مسلمان ریاستیں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہوتی ہیں، تو کیا ہم وہ پیمانے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، یا ہمارے پیمانے بھی وہی ہیں جو باقی جو اقوام عالم کے پیمانے ہیں، وہی پیمانے ہمارے؟ دیکھیں نک صاحب، انفرادی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ لڑنے نکلتے ہیں، افواج نکلتی ہیں، ہمارے یہاں کئی جنگیں ہوئی ہیں، جی، پاکستان کی جنگ بھی ہوئی ہیں، دنیا کے اور اسلامی ممالک کی بھی جنگیں ہوتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں غیر مسلموں سے۔ وہ وہاں پر ان کا مقصد اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے، اور حقیقت یہ کہ اگر یہ جذبہ جہاد انسان کے دل میں نہ ہو، بڑی لڑائی نہیں لڑ سکتا وہ۔ لیکن ہمیں مجموعی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو جنگیں ہوتی ہیں، اگر ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے لڑ رہا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کی جنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہے۔ وہ بعض دفعہ جائز بھی ہوتی ہے جنگ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں ملتا ہے۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر آپس میں مسلمان جھگڑ پڑیں اور ایک اس میں سے غالب آنے کی کوشش کرے تو سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں ہوتا تو پھر جو اس میں سرکش ہے اس کے ساتھ تنبیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس ایک مسلمان ملک، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے،
اس کے وطن کے دفاع کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے، اس وطن کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے، وہ مسلمانوں کی جان کے لیے دفاع کے لیے لڑے، مسلمانوں کی مال کی دفاع کے لیے لڑے، مسلمانوں کی زمین کی دفاع کے لیے لڑے، وہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جن ممالک میں مسلمان اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اور دفاع تحفظ کے لیے کسی غیر مسلم طاقت سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا حق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انفرادی شخص کے لیے یہ فرما دیا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، اگر کوئی اپنے مال کو کے دفاع کے لیے، کوئی اپنی جان کے دفاع کے لیے لڑتا وہ مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ تو اگر کوئی اجتماعی طور پر مسلمانوں کے مفاد کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین کے اس احکام کے تحت آتا ہے۔ البتہ جب سے ہمارے یہاں پورا ایک سیاسی نظام بدلا ہے دنیا کا پچھلے 100 سال میں، اور نیشنل اسٹیٹس آ گئی ہیں اور مذہب کی بنیاد پر لوگ آپس میں جمع نہیں ہیں، تو ہم تو اپنے کئی پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ ایک ہمارے پاس مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک مسلم یونین اس طرز کی ہو جو کہ مسلمانوں کے کامن ڈیفنس کے پر بات کرے۔ مسلمان ایک ملک مسلمان پریشانی میں ہوتا ہے تو دوسرا ملک کہتا ہے کہ ہمارا تو اس سے تعلقات اچھے ہیں، فلاں ملک سے جس سے آپ کی لڑائی ہے تو ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم تو آپس میں ٹھیک ہے۔ تو وہ کامن ڈیفنس کی جو چیز آج ہم محسوس کر رہے ہیں، جو آپ کا سوال اس سے کچھ ملتا جلتا ہے کہ آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے یہاں کامن ڈیفنس مسلمانوں کا من حیث المجموع جو ہونا چاہیے اس طرز پر نہیں ہو رہا، ہم کہیں پر کچھ اور شکل میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ باتیں دل کو تو دل میں افسوس پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ کامن ڈیفنس مسلمان 58 ریاستیں، وذکر اللہ کثیرا، پھر ثابت قدمی، وہ کامن ڈیفنس وہ فتح و شکست کے جو دنیاوی معیارات ہیں ان سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے ہو، جس میں ثابت قدمی بھی ہو اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے ہو۔ بالکل یہ ایک بات ایسا ہی ہے مفتی صاحب۔ اب ذرا فوراً ہم آگے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر ثابت قدمی بھی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے ہو رہا ہے، لیکن فوراً بیان کر دیا گیا کہ ہاں اچھا یہاں پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہاں پر وہ جو جنگی پیراڈائم ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو فرما دیا، کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ڈسپلن کی پابندی کرو، آپس میں اختلاف نہیں کرو، تمہاری ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ دیکھیے جیسے مفتی ارشاد صاحب نے فرمایا نا کہ یہ بہت بنیادی گفتگو ہے اس اعتبار سے کہ آج کل کے حوالے سے بھی یہ اس پہ فٹ ہوتی ہے۔ آپ نے جو سوال رکھا تھا اس میں ایک مفسرین نے جواب یہ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی بغیر اللہ کے ذکر کے غلبہ حاصل ہو بھی گیا تو قرآن اس کو فلاح نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر۔ قرآن اسے پھر فلاح نہیں کہے گا، وہ فلاح کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں جو فلاح ہوگی سبحان اللہ، وہ فلاح ہوگی جو اس دو کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تو اس کا چیکنگ لسٹ جو ہے نا، اس کا جو کرائیٹیریا ہے، اسکریننگ کرائیٹیریا، وہ یہ ہے کہ تمہیں دل کے ساتھ ثابت قدمی، قدم اپنے جما کے رکھے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اب کامیابی ہو گئی تو یہ اللہ کے نزدیک بھی کامیابی ہے۔ دوسرا کیا ڈسپلن ہے اس کامیابی کے لیے؟ وہ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کور بات کہ دیکھو جب تمہیں اطاعت کرنی ہوگی تو یہاں پر اختلاف رائے تو کر سکتے ہو، اختلاف رائے سے مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رائے کر سکتے ہو، اپنا مشورہ دے سکتے ہیں ماننے کی نیت سے، منوانے کی نیت سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ مشورہ آپ دیں، اختلاف رائے کی آپ کو گنجائش موجود ہے، لیکن مشورہ اس طرح نہ دیا جائے کہ اپنی رائے پہ اس طرح جم جائیں کہ اب اگر آپ کی رائے کے خلاف کوئی بات آ جائے تو پھر آپ اس پہ عمل ہی نہ کریں، یا یہ کہ طے ایک بات ہوئی تھی اور اپنی رائے سے اس کے خلاف کوئی بات کر لی، اب اگر یہ کرو گے تم تو پھر تمہاری ہوا کھڑ جائے گی۔ اللہ پھر تو دیکھیں یہ کیونکہ اس سے اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، اور لکھا ہے علماء نے حیات الصحابہ کے اندر ایک اصول کہ دیکھیں اگر اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور کوئی آدمی اپنی رائے سے الگ فیصلے کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی وہ مدد جو آ چکی ہوتی ہے، جو نظر آ چکی ہوتی ہے، اللہ کی آئی ہوئی مدد بھی اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ مشاہدے میں آ چکی ہے، احد کے اندر مدد آ چکی تھی، اللہ اکبر۔ احد میں مدد آئی ہوئی تھی، آئی ہوئی مدد اٹھ جاتی ہے۔ تو آپ اس بات یہ قیامت تک کے لیے اصول بیان ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا یہ تو قیامت تک کے آپ کے اصول ہیں، اکیڈمک اصول ہیں آپ کے کہ دیکھیں معاملات اسی طرح ہوں گے۔ اور پھر یہی بات اپلائی ہوتی ہے صرف میدان جنگ کے اندر نہیں،
ہر شعبہ زندگی کے اندر جی ہاں اپنے شعبوں میں اجتماعیت لانے کے لیے کسی کو بڑا بناؤ، مشورہ کرو، یہ سب چیزیں، لیکن مشورے میں جو چیز پھر طے ہو جائے اس پہ جم جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے کے خلاف ہو، یہ بھی عین ممکن ہے کہ نتیجہ کچھ اور نکل آئے، نتیجہ وہ نکل آئے جو آپ کہہ رہے تھے اپنی رائے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو جمنا ہوگا، اجتماعیت اسی سے باقی رہے گی۔ اجتماعیت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اجتماع قلوب کے ساتھ ہے، یہ دل جڑے رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی اور اللہ منتشر افراد کی مدد کرنا پسند نہیں کرتا۔ بکھرے ہوئے اس کی اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ، آپ کے سارے اعمال اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ کیوں حکم دیا گیا کہ 2 آدمی بھی سفر کرو تو امیر بناؤ؟ ایک آپ سوچیں نا، 2 آدمیوں پہ بھی ایک کو امیر بنانا ہے، ڈسپلن، کیونکہ آپ نے اپنی سبمیشن ہے نا، اللہ کے آگے بھی سبمیشن ہے، دنیا میں بھی آپ کو پھر سبمیشن لے کے چلنا ہے نا، کیونکہ پھر اگر آپ اس ڈسپلن سے ہٹیں گے نا تو بنیادی طور پہ آپ بندگی کے پیراڈائم سے ہٹتے ہیں۔ پھر آپ کو جو ماننے کا آپ کا جذبہ ہے نا، وہ پھر منوانے میں جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ گھر میں بھی فساد لاتا ہے، کاروبار میں بھی فساد لاتا ہے، زندگی میں بھی فساد لاتا ہے، وہ پریشانیاں لاتا ہے کہ آپ ہمیشہ منوانے کی نیت سے کوئی چیز کرتے ہیں، اپنی رائے کو ٹھونسنا، اپنی رائے کو اس طرح بیان کرنا، تو فرمایا کہ اس سے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کیونکہ اجتماعیت اکھڑ جائے گی، اور اجتماعیت عین مقصود ہے، اجتماعیت مقصود ہے، اسی لیے اس کے ساتھ فوراً دوسری صفت بنا دی، دیکھو رائے کے خلاف آئے گی، طبیعت ناگوار ہوگی، ناگواری آئے گی تو صبر کرنا، برداشت کرنا۔ طبائع میں اختلاف ہوتا ہے، طبیعتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، کسی کی طبیعتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جماعتوں میں یہ اجتماعیت، سیاسی جماعت ہو، دینی جماعتیں ہوں، تحریکات ہوں، انہوں نے 2 صفات لکھی ہیں لوگوں کی، کہ 2 بنیادی صفات ہیں اجتماعیت کی، گھروں کے اندر بھی یہی ہے کہ کیا؟ تواضع اور ایثار۔ تواضع اور ایثار ہوگا تو اجتماعیت باقی رہے گی، اور اگر تواضع اور ایثار نہیں ہوگا تو پھر اجتماعیت باقی نہیں رہے گی۔ اس میں ایک بات میں نے شروع میں بھی کہی تھی، پھر ہی آخر میں کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا اگر عقیدت، آپ وہ صاحب عقیدت ہے، وہ بہت بزرگ ہیں، وہ بڑے ہیں، تو آپ ان کے سامنے اپنی رائے بھی نہ دے سکے، رائے تو دیں گے۔ بدر میں صحابہ نے رائے دی، حضور پاک نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، پھر اپنا پڑاؤ تبدیل کر لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو بات جو آپ فرما رہے ہیں بالکل، وہ تو ایک شورائیت وغیرہ وغیرہ جس جانب آپ نے اشارہ کیا، لیکن جو یہ آیت بیان فرما رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جنگ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کر دیں تو بلا چون و چرا اسے قبول کر لینا ہے۔ یہاں پر وہ شورائیت نہیں ہو رہی کہ کوئی مسئلہ ہوا کسی جماعت میں، کسی ادارے میں، اور اختلاف رائے ہو گئی، اپنی بات پیش کر دی گئی، ہاں یقیناً اس معاملے میں، لیکن یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے احد کا ذکر کیا، اللہ کے رسول نے فرما دی ایک بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درے سے نہیں ہٹنا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہٹنا، اس میں کوئی if and buts نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو کمپلسری قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ لیکن پھر یہاں آگے فوراً بات یہ آ رہی ہے نا کہ اگر مال غنیمت کا مسئلہ ہو تو اس میں اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ مال غنیمت کے مسائل، بدر کا موقع، مال غنیمت کو حلال کیا گیا صرف ہمارے لیے، کسی اور امت میں تو مال غنیمت حلال ہے ہی نہیں، تو دیکھو اختلاف نہیں کرنا، اور پھر ایک دم فوراً صبر کی بات کہ دیکھو صبر کرنا، وہی تواضع اور ایثار جو آپ نے بات فرمائی، اس وقت تواضع اور ایثار کہ ہاں صبر کرتا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے، ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ دیکھیں اس موقع پر خاص طور پہ یہ ہدایات تو ہیں اس جنگ کے موقع کی جنگی ہدایات ہیں، اور بدر کے حوالے سے بات چل رہی ہے، پیچھے سے سیاق اسی کا چلتا چلا آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو طے کر دیا گیا، جس کے لیے جتنا طے کر دیا گیا، اب اس پر
چوچرا نہیں کرنی ہے اس پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلی مرتبہ آ رہی ہے، اہل کتاب موجود ہیں، اہل کتاب ساتھ بھی ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے، اب وہ مسلمان ہو گئے، انہیں پتا تھا اس سے پہلے مال غنیمت تو کبھی حلال تھا بھی نہیں، کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی جس کے لیے جو نبی فیصلہ کر دے گا اب اس پر جمنا، یہاں پہ تنازع نہیں کرنا، یہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. جی اور یہ اگر یہاں پہ کرو گے کیونکہ فلاں اور فلاں اور فلاں کی رائے، تو دیکھو یہاں پر برداشت کرنا، یہاں پہ صبر کرنا، یہاں پہ کوئی چیز اگر تباہی کے اعتبار سے کوئی ناگواری آئے بھی تو اس کو برداشت کر دیں اس کو، کیونکہ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس میں اس بے صبری کی وجہ سے تمہاری انفرادی بے صبری کی وجہ سے اجتماعی نقصان ہوگا. جی انفرادی بے صبری کی وجہ سے نقصان اجتماعی ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ جو چیز ہے نا، دیکھیں یہ ہے فنڈامنٹل ٹروتھ سبحان اللہ. کہ دیکھیں آپ کو کس جگہ پر کس طریقے کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر اختیار کرنا ہے. ہاں دیکھیں آگے، اور یہ ہمارے ابھی ہے، میں آپ کو چلیں اس پہ نہیں کرتا، میں آپ کو تمثیلاً بیان کر رہا ہوں کہ اگر آج اس کو دیکھا جائے، آپ سوچیں نا ایک آدمی سیاچن پہ کھڑا ہوا ہے، جی ایچ کیو سے آرڈر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سیاچن کو کیا، جی ایچ کیو کو کیا پتا یہاں -50 میں وہ بیٹھے تو انہیں پتا چلے ہم تو اس کے خلاف چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے تو نقصان ہو جائے گا. آپ وہاں پر اپنی کوئی اور کمانڈ لے کر آ جائیں اور جی ایچ کیو کوئی اور کمانڈ دے رہا ہے آپ کو اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے، تو بھائی اس کا نقصان ہوتا ہے. جو حکم دے دیا گیا اس کو ماننا ہے، آپ نے آگے سبمٹیو ہو کے چلنا ہے، کیونکہ ورنہ نہ ریاست کا نظم رہ سکتا ہے، نہ فوج کا نظم رہ سکتا ہے، نہ گھر کا نظم رہ سکتا ہے. گھر کا سربراہ ہے، اگر آپ نے اس کے سربراہ کی بات نہیں مانیں گے تو اکھڑ جائے گا. یہاں بھی یہی ہوگا، یہاں بھی ہوا اکھڑ جائے گی. آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کوئی اور بات، وہ کوئی اور بات، تو نظم و نظام. تو یہ تو آپ کا بنیادی چیز ہے اطاعت. اس اطاعت کو کسی کو بڑا تسلیم کرنا، اللہ رسول کو بڑا تسلیم کرنا، دنیا میں اپنے آپ کسی کو بڑا تسلیم کرنا، پھر اس کی بات کو ماننا، ہاں اپنی رائے کو پیش کرنا اور اس کو بھی سیکھنا کہ رائے کیسے پیش کی جاتی ہے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے کہ اختلاف رائے کیسے کیا جاتا ہے. یعنی بھائی یا اختلاف کے آداب کیا ہوتے ہیں، اختلاف کے آداب کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی، ہمارے یہاں تو اختلاف اور مخالفت میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ عین باطل ہیں جی. تو اور اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو اسی تحقیر آمیز جملوں کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے جیسے کسی باطل کو کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو وہ خیر خواہی کا عنصر کہاں گیا؟ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں، اس سے تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہ صحیح قرآن جملہ ہے کہ ہوا اکھڑ جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ جو آیت ہے نا اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی یہی ہے، لیکن عام زندگی کے اندر بھی یہی ہے کہ تمہیں ان اصولوں کے ساتھ ہی چلنا ہوگا. صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہوگا، ایثار تواضع کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر اجتماعیت کو باقی رکھنا ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ گھر ہو، کاروباری زندگی ہو، جماعت ہو، نظم نسق اسی طریقے سے چلتا ہے. ورنہ ڈسپلن، نظم و ضبط کے بغیر جو ہے وہ چیزیں منتشر ہو جایا کرتی ہیں. اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر اجتماعیت کے ساتھ صرف قائم رہتی ہے. اگر اجتماعیت ختم ہو جائے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آ گئیں، دونوں آیات کا جو کرکس ہے وہ آ گیا سامنے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام کام یہ تو تم کرو، ثابت قدم رہو، اللہ کے ذکر کو کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، وغیرہ وغیرہ پوری باتیں آ گئیں. آخر میں جو اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو مہر لگانا کہ دیکھو صبر سے کام ہو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تو یہاں پر صبر کو سب سے زیادہ فوقیت دے دی گئی. اور یہ صبر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ صبر ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. پورے قرآن کریم میں إِنَّ اللَّهَ مَعَ الشَّاكِرِينَ نہیں ہے. تو صبر کا مقام، صبر کی فضیلت کتنی بلند ہے. کنکلوڈ فرما دیجئے اللہ کیا فرما رہا ہے، اور صبر کو یہاں خاص طور پر کیوں رکھا گیا ہے. میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ارشاد. انیق صاحب دیکھیے قرآن کریم کا ایک بڑا شاندار اسلوب ہے کہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں تو ممکنہ طور پر انسانی طبیعتوں اور مزاجوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے
جس چیز کا امکان ہوتا ہے اسی کے متعلق ہدایت فرماتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ جب والدین کے بارے میں حکم دیا تو والدین کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو اف مت کہنا اور ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں، بہت نرمی سے بات کرنا، آرام۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہی کیوں کہا گیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کی خدمت کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں دبانا، ان کی معلوم یہ ہوا کہ جس وقت کی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت جو کچھ ہوگا وہ یہی ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پہلی بات تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تو طے کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے مواقع آئیں گے تو ضرور کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوں گی جس کے نتیجے میں جھگڑا یا رائے کا اختلاف ہو تو لا تنازعوا۔ اور یہ لا تنازعوا کیوں کہ دیکھو اگر تم لا تنازعوا کی نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو فتفشلوا وتذهب ريحكم، شکست بھی کھاؤ گے، تمہاری ہوا بھی اکھڑے گی، لوگ کہیں گے یہ تو بڑے اچھے لوگ رہے، ہم سے تو بڑا جم کے لڑا اور آپس میں جا کے اپنے ایک سر پھٹول میں لگے ہوئے تو چلو یہ تو اچھا ہے، یہ تھوڑے دنوں بعد نا خود بخود یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع پر جو نصیحت فرمائی تو اس کے اندر 3 چیزیں شامل کی اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور آخر میں ایک بڑی نصیحت فرما دی وَاصْبِرُوا۔ دیکھو ایسی چیزیں ضرور آئیں گی، تمہاری رائے سے اختلاف ہوگا، تمہیں کچھ چیزیں کوئی ترجیحی رویہ محسوس ہوا، کوئی محسوس ہوا تمہاری رائے کو نہیں سنا گیا، کہیں کچھ اور چیز تم نے محسوس کر لی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ کے دائرے میں رہتے ہوئے نہ لڑائی جھگڑا نہ کرنے کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کا اجر کتنا بڑا ہے، جیسا آپ نے خود کہہ دیا ان اللہ مع الشاکرین نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، دوسری جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نصیحتوں پر غور فرمائیں، اجتماعی نظم کے بارے میں آپ نے سب سے زیادہ نصیحت صبر پہ فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے انصار کے بارے میں کو ارشاد کر کے فرمایا سترون بعدی اثرتاً، میرے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عرب قوم میں سلسلے چلیں گے آگے، تو میرے بعد تمہیں شاید بعض دفعہ کوئی چیزوں میں ترجیحی رویے نظر آئیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، اس وقت تک صبر کر کے رکھو جب تک حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اجتماعیت کے اندر جو سب سے بڑی چیز درکار ہوتی ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ طبائع کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں اگر ہم جتنے بھی تفرقے دیکھیں، جتنی بھی لڑائی جھگڑے دیکھیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر ہمارا رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تو اصطلاح بھی قائم ہو گئی جس کے لیے ہم کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد۔ وہ قائم ہی اس طرح اسی بنیاد پر ہی، میری رائے کا اختلاف ہے، میں نے کہا میں یوں چلوں گا، آپ کی رائے کا وہ آپ نے کہا یوں چلیں گے۔ ایک مرکزی دھارے کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو آراء ہیں اس کی مخالفت کے اندر جائز حد تک جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس پر صبر کرتے ہوئے اجتماعیت برقرار رکھو۔ اگر اجتماعیت تمہاری برقرار نہیں رہے گی تو تمہاری ہوا اکھڑے گی، لوگ کہیں گے ان میں کون سا اتفاق ہے۔ اور آج مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کچھ بھی کر لو مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے نہ کبھی حکومتوں پہ جمع ہونا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ ان میں سے سیاسی رہنما ایسے خیالات والا پیدا ہو بھی گیا جس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو جمع کر دو، جیسے کہ ہمارے یہاں بنی تھی ایک ہمارے یہاں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، سب کو مار دینا، یہ آپس میں بٹے رہیں گے، ملکی سطح پہ بھی بٹے رہیں گے، قومی سطح پہ بھی بٹے رہیں گے، ایک ملک کے اندر بھی 12 اس میں بٹے رہیں گے، اور وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات جو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں کرو۔ اور یہ انیق صاحب یہ جو اصول جیسے مفتی نجی صاحب نے فرمایا، یہ اصول بڑا یونیورسل اصول ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام اپنے ہاں اتحاد اور اجتماع کر کے رہتی ہیں وہ کس بنیاد پر رہتی ہے؟ اس کے اندر ایک وَاصْبِرُوا کا ایک بہت بڑا ان کا ہوتا ہے، اور وَاصْبِرُوا تو وہ دنیا کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ تو تم اجتماعی نظم برقرار رکھو، جس مقصد کے لیے تم نے یہ اللہ کے لیے جنگ کی ہے۔ اگر تم چھوٹی باتوں پر اختلاف کر کے کسی چیز پر ناراض ہو کر الگ تھلگ ہو جاتے ہو، آپس میں لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاتے ہو، تو تم کمزور بھی پڑو گے، شکست خوردہ بھی ہو جاؤ گے، اور آخر میں جا کے تمہاری ہوا کھڑ جائے گی، سارے اقوام عالم میں لوگ کہیں گے فکر ہی نہ کرو، یہ لوگ تو آپس میں خود لڑ مر کے ختم ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ چیز نہیں آنی چاہیے، اور یہ بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ انسانی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے کوئی ایسی بات ضرور آئے گی جو طبائع پر ناگوار گزرے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اپنی معیت کا جو وعدہ کر رہا ہے یہ تو آخرت کا اجر ہے اور دنیا میں بھی۔ تو اصل مقصود جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ من حیث المجموع مسلمانوں کی وحدت قائم رکھنے پر اللہ تعالیٰ جنگ کے حالات میں، جنگ کے بعد بہت زور دے رہے ہیں اور اس پر توجہ فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے دین کے جو چند بڑے جو تعلیمات ہیں، اگر اب ان بڑی تعلیمات کو ہم نکالیں خلاصہ، تو اس میں ایک وحدت امت اور اجتماع امت جو ہے ہمارے دین کا ایک بڑا مقصد ہے۔ سیاسی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تلقین فرمائی ہے
اس کے اندر صبر اور جڑ کر رہنے پہ تلقین فرمائی ہے. ہم قرآن کریم بھی ہمیں یہ تلقین دے رہا ہے. اس سے ہمیں ایک اپنا مجموعی جو قومی دھارا ہے جی اس کی تشکیل من حیث المجموعی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ہونے کو اور اجتماعیت کو سب سے اوپر رکھو, باقی نیچے اختلافات کو آپس میں ختم کرنے کی کوشش کرو, تاکہ مت جھگڑو, تاکہ ایک مجموعی ریاست نظم قائم امت رہے. ملت مضبوط ہو. مفتی صاحب کیونکہ لاسٹ میں ٹو ڈوز کرنے کے کام ایک تو آپ وہ بیان فرما دیجئے, لیکن صبر کے حوالے سے جب مفتی صاحب بات فرما رہے تھے اور بار بار یہ بات آئی, وہ جو قرآن کریم کی آیت گفتگو میں آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر دیتا ہے نا بھائی. تو اگر کوئی چیز وقتی طور پر میں نے امت کی مفاد کے لیے یا ایک بڑے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہوں, میں صبر کرتا ہوں, تو مجھے تو کوئی چیز ابھی فی الحال نہیں مل رہی مجھے, لیکن اللہ کے پاس بے حساب اجر ہے میرے صبر کا. بے شک یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں, آخرت میں بھی آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور تمام یہ وہ بنیادی اسکل ہے جو خود سیکھنی بھی چاہیے, اپنی اولادوں کو سکھانی بھی سبحان چاہیے. اللہ سبحان اللہ. دیکھیں انیس صاحب, سارے اخلاق کا خلاصہ ہے کہ مجھے تعلقات کو نبھانا آ جائے, اور تعلقات نبھتے ہی جب ہیں جب مجھ میں برداشت کا مادہ ہوتا ہے. جو بھی مفتی ارشاد صاحب بھائی یہ ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اگر برداشت ہے, پورے اخلاق کا خلاصہ جو ہے نا انیس صاحب وہ ہے برداشت 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 برداشت. ٹھیک ہے, اور یہ برداشت اللہ کے لیے, ہاں دیکھیں برداشت اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. جب آپ اللہ کے لیے برداشت مجھے کریں گے, اجر تجھ سے چاہیے, اور میں ضبط کو ضابطہ بنا رہا ہوں جب صرف تیری خوشنودی تو کے جب لیے. بنا رہا ہوں تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کے لیے بنا رہا ہوں جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, تو نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں. نو مور ایکسپیکٹیشنز. ٹھیک ہے, اور توقعات نہ رکھیں اس پہ, یہ نہ رکھیں کہ میری رائے کیوں نہیں مانی گئی, میری بات کیوں نہیں, نہیں. اب جب طے ہو گیا نا, بس اس کو برداشت کر لو, انشاءاللہ اللہ جل شانہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. جو کہ دیکھیں انیتا ہم فلپ سائٹ آف دا کوئن نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا اس کی فلپ سائٹ کیا ہے. وہ اللہ کی گرینڈ پلاننگ کا حصہ ہے, جو اللہ کے نظام میں کہ دیکھو اگر اس بندہ یہ صبر کرے گا نا اس کو یہ مل جائے گا, اس کو صبر کرے گا یہ مل جائے گا, بے صبری کرے گا تو یہ مل جائے گا. تو صبر جو ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے, ہمیں خود بھی اس کو سیکھنا چاہیے, اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے. That skill need to be learned. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. مفتی ارشاد صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری اکبر مالکی صاحب بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام مکمل ہو رہا ہے, وقت یہاں اجازت نہیں دے رہا مزید گفتگو کی, لیکن کیا اچھی بات ہے ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم فرمائی. جب مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا, مسلمان بزدل کبھی نہیں ہوتا. کیا کرنا ہے, اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے تاکہ شیطان دور رہے. اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت, اختلاف سے دوری. فوراً نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس سے کیا ہوگا, تم کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو. پھر صبر کے حوالے سے ہمارے معزز علماء نے بیان فرما دیا کہ صبر کا کتنا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہمارا صبر ہمیں کتنے بڑے اجر کا مستحق بنا دیتا ہے کہ اللہ میں نے صبر کیا, تیری وجہ سے صبر کیا, تیرے لیے صبر کیا, تاکہ امت کا مفاد, بڑا مفاد وہ ہمارے پیش نظر رہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. خواتین و حضرات, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, جیسے اقبال نے کہا. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز اور قرآن اندازی ابھی 2-3 مراحل باقی ہیں. کل کا سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا. صحیح جواب سن 2 ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 14, 18 یا 22؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343
000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। वक्त कुरानदाजी का मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब हजरत एक पर्ची निकाल कर आप ऐलान फरमा रहे हैं। आज के विनर का नाम मोहम्मद बिलाल भावल नगर से। मोहम्मद बिलाल साहब बहावल नगर से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपके घर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि ईमान का समर तिलावत कुरान है। अल्लाहु अकबर। ईमान का समर तिलावत कुरान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे बहरोबर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुन लो कि किसी जगह ताउन की वबा फैल रही है तो वहां मत जाओ, लेकिन जब किसी जगह ये वबा फूट पड़े और तुम वहीं मौजूद हो तो उस जगह से हरगिज न निकलो।